لگتا ہے کہ ڈاکٹر جاوید جھوٹ بولنے کے معاملے میں نریندر مودی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ CAA کا قانون جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا تو مجلس اتحاد المسلمین کے 2 رکن پارلیمان میں اور امتیاز جلیل صاحب نے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر مودی کے 306 MPs کے سامنے اس قانون کی کاپی کو پھاڑ دیا۔ بتائیے کیا کانگریس کا کوئی نیتا یہ کام کر سکا کہ ڈاکٹر جاوید اس کے بارے میں کچھ بول سکے؟ ہم نے پوری پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑ دیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ آپ کے کشن گنج میں شہر میں CAA کے خلاف احتجاج ہوا، وہاں پر شاہین باغ بنا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں کشن گنج کی جنتا سے ایک سوال کر رہا ہوں، پیغام بھی دے رہا ہوں کہ کیا کسی CAA کے احتجاج میں آپ کو ڈاکٹر جاوید نظر آئے؟ کیا کسی شاہین باغ جہاں پر بنایا گیا تھا، جہاں پر ہماری خواتین بھی آ کر اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، کہ ڈاکٹر جاوید آپ کو نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ پارلیمنٹ میں جو غزہ میں جو ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 15,000 سے زائد بچے مر چکے ہیں، 11,000 کے قریب خواتین کی جانیں جا چکی ہیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 60,000 لوگ زخمی ہیں، 50,000 کے قریب خواتین حاملہ ہیں، کوئی اسپتال غزہ میں باقی نہیں ہے۔ کون تھا جو بھارت کی پارلیمنٹ میں غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھایا؟ کیا وہ ڈاکٹر جاوید تھا یا اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل تھے؟ ہم نے غزہ کے فلسطینیوں کے پر ظلم کیا جا رہا تھا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ امتیاز جلیل نے احتجاج کیا، ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو روکا جائے کہ یہ غزہ کے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا۔ آج ڈاکٹر جاوید منہ نہیں کھولنا چاہتے فلسطینیوں کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر پارلیمنٹ کا فروری میں سیشن ہوا۔ نریندر مودی نے 22 جنوری کو ایک تاریخی دن کہہ کر پارلیمنٹ میں بحث کروائی۔ مجھے جب بولنے کا موقع ملا، میں نے اس وقت اٹھ کر کہا تھا کہ اس ملک میں 22 جنوری نہیں ہوتا اگر کانگریس کی GB پنت کی سرکار اس ملک کو آزادی ملنے کے 1 سال کے بعد جب بابری مسجد کے اندر گھس کر وہاں پر اس کی بے حرمتی کی گئی تھی، اگر کانگریس کا مکھیہ منتری مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو 22 جنوری نہیں ہوتا۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر راجیو گاندھی کی حکومت بابری مسجد کے تالے نہیں کھلواتی تو 22 جنوری نہیں ہوتا۔ میں نے اٹھ کر پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر BJP، سنگھ پریوار، RSS، وشوا ہندو پریشد جو سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا کہ بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور اسی بنیاد پر آپ 22 جنوری کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جاوید اور ان کے کانگریس پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان پر سناٹا طاری ہو گیا پورے پارلیمنٹ میں کہ اویسی کیا بول رہا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے کہا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ بتائیے آپ، یہ لوگ نہیں بولیں گے؟ یہ سیکولرزم کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کرتے ہیں، یہ سیکولرزم کے نام پر انصاف کی بات نہیں کرتے، اور یہی آپ کے BJP کے ایک جھارکھنڈ کے سانسد ہیں باگلپور کے نشیکانت دوبے ان کا نام ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا اسد الدین اویسی یہ تو بتاؤ کہ کیا تم بابر کو آکرمک مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ میں بیٹھ گیا، ان کو بولنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ پشپمترا سنگا کون تھا؟ پشپمترا سنگا کون تھا؟ وہ کشمیر کا بادشاہ کون تھا جس کے پاس فوج ہوتی تھی عبادت گاہوں کو توڑنے کی؟ خاموش ہو گئے۔ میرے بھائی، جب مجلس کا MP پارلیمنٹ جیت کر جاتا ہے تو ہم آپ کی ہر تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے
کہ 306 MP بی جے پی کے پاس ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امت شاہ اور موڈی ایک جگہ بیٹھے ہیں. ہم یہ دیکھتے کہ یہ غریب عوام نے ہم کو منتخب کر کے چن کر بھیجایا ہے. ہم ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں گے, ان کی تکالیف کو بیان کریں گے. آپ پوچھ لیجئے, 10 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے. سب سے پہلے اگر پارلیمنٹ میں کسی نے لفظ سیمانچل کہا تو مجلس اتحاد المسلمین نے کہا. ہم نے ہی سیمانچل سیمانچل کہتے رہے. تو آج نریندر موڈی کو بھی پورنیا میں آ کر کہنا پڑا, بھائیوں بہنوں سیمانچل کی جنتا ان کو کہنا پڑا. یہ مجلس کی وجہ سے اس کو بولنا پڑا. اور پھر ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ میں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلا. ارے ڈاکٹر جاوید, تمہارے چلنے میں اور مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں میں چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا لیڈر بھی چلا, بہت پورا ملک چلا, بلکہ تم تو تمہارے لیڈر سے زیادہ چلے ہیں. 1.5 لاکھ کلومیٹر ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ پیدل چلے. مگر میں اور اختر علی ایمان صاحب صرف 15 منٹ ایک تالاب میں ہم چلے. کیوں چلے اس تالاب میں؟ کیوں مہانندا ندی میں 15 منٹ میں اور اختر علی ایمان صاحب چلے. صرف 15 منٹ گھٹنوں کے برابر پانی تھا. ہم ایک کونے سے دوسرا کونا گئے. جاوید, تیرے چلنے میں اور ہمارے چلنے میں فرق یہ ہے. سنیے, جب تم چلتے ہو تو سرکار میں بیٹھا ہوا مکھیہ منتری ہو یا پردھان منتری ہو وہ ڈرتا نہیں ہے. جب ایک مرد مومن چلتا ہے تو سرکار کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پانی میں اتر گیا 15 منٹ کے لیے. تو آج آپ دیکھیے وہاں پر برج کا کام شروع ہو گیا. اسی جگہ پر 200 کروڑ کتنا, یہاں 200 کروڑ, وہاں 67 کروڑ کا برج منظور ہوا. جاوید, تم پورا بھارت چلو کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب اختر علی ایمان ایک ندی میں 15 منٹ چلا تو تیجسوی ڈر گیا کہ ستہ چھینی جائے گی. آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں, اختر علی ایمان صاحب کو اب اپنا ایم پی بنائیے. پورا سیمانچل میں اور اختر علی ایمان چلیں گے, چکا جام کر دیں گے پورا سیمانچل کا, اور بتائیں گے ڈیولپمنٹ, وکاس اور ناانصافی کیسے ختم ہوتی ہے. آپ نے برسوں کبھی کانگریس کو تو کبھی راجد کو ووٹ دیا. اب آپ کے پاس ایک وکلپ ہے مجلس اتحاد المسلمین. ہم چل رہے ہیں تو ان کو ڈر پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ 26 اپریل کے دن ایک ایک ووٹ پتنگ چھاپ پر لگائیے. کیا تم نے کبھی سنا جاوید کی زبان سے کہ جب بی جے پی نے ہماری ماں اور بہنوں کے سروں کے اوپر سے حجاب نکالنے کی بات کی, جاوید نہیں بول سکا, اسد الدین اویسی کھڑے ہو کر بولا. اور میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا حجاب, نقاب, چادر ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. بلکہ جب مجھ سے پوچھا گیا تم یہ کیوں کہتے ہو, تو میں نے کہا میرا خواب ہے کہ ایک دن بھارت کی پردھان منتری ایک حجاب پہننے والی ہماری بیٹی ہوگی انشاءاللہ. یہ بول نہیں سکتے, یہ جاوید تو بول ہی نہیں سکتے. یہ بیچارے, ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے ابا کے. ایسا لگتا ہے, بڑے آدمی ہے نا, وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے لگتا ہے کہ بڑا ہو, بہت ہو گیا ماں کی یہاں پہ. نہیں میرے بھائی, ہم بیٹھنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں, بولنے کے لیے آئے ہیں, غریبوں کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں, انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو چناؤ ہو رہا ہے کشن گنج کا, یہ سیمانچل کی اور کشن گنج کی جنتا کی عظمت کا چناؤ ہے, یاد رکھو. یہ آپ کی عظمت کا چناؤ ہے, اور آپ کو اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اختر علی ایمان کو کامیاب اور کامران کرنا پڑے گا. آپ پوچھئے جاوید سے کہ بتاؤ تم کو جو ایم پی لیڈ کا فنڈ ملتا ہے, تم نے اس کے پیسے کیسے استعمال کیے؟ کچھ نہیں بتا پائیں گے ڈاکٹر جاوید. صرف جا کر بولیں گے سیکولرزم کے نام پر ووٹ دے دو, سیکولرزم کے نام پر ووٹ دے دو. ارے بھائی, 50 سال سے سیکولرزم کے نام پر ہی تو ووٹ دے رہے.
مگر سیمانچل کو کیا ملا بتاؤ؟ غربت ملا، افلاس ملا، پلائن ملا، زمین کی کٹوتی ملی، کھیتیں برباد ہو گئیں، نوجوان بچے اپنی جوانی میں اپنے گھر بار سے دور باہر جا کر کام کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو اگر روکنا آپ کو ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ 26 تاریخ کے دن آپ لوگ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل نریندر مودی نے کیا بیان دیا؟ نریندر مودی نے بیان دے دیا، اپنا بھاشن میں کہا کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور مسلمان گھسپیٹی ہیں۔ کیا